یہ ہے نئی جسے حسیات کہتے ہیں، اور دوسرا شعر اسی شہر کا ہے کہ رات بھر سسکیاں لیتا ہے کوئی شخص یہاں، رات بھر سسکیاں لیتا ہے کوئی شخص یہاں، کبھی دیوار سے لگ کر کبھی دروازے سے۔ واہ 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 واہ۔ جس شہر کو غلط طور پر جگت اور جگت بازوں کا شہر پینٹ کیا جاتا ہے، اس شہر کا بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ ایف ایل ایف یہ فورم اور اس سے جڑے ہوئے سب لوگوں کو میں بہت ہی ادب سے خراج پیش کرتا ہوں اپنی عقیدت کا کہ انہوں نے ایسا کام شروع کیا جو اس شہر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نظم، ہماری نظم جب آزاد نظم آئی تھی تو شروع میں اسے بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، پھر نثری نظم آئی، بڑی شدید مخالفت ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی حیت، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں تھا، اور اسے شروع میں بے حیتی کی حیت کہا گیا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی قاعدے کلیے بن رہے ہیں، کچھ ایسے شاعر ہیں، آپ بہتر بتائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو نئے رجحانات ہیں اس میں یہ صنف جڑ پکڑ چکی ہے، اس کو بڑے شاعر میسر آ چکے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، غزل تو ہمیشہ حیت کی پابند رہی ہے، اسی لیے ہم اسے کلاسیکیت کا نمائندہ کہتے ہیں۔ نظم جو ہے اس میں حیت کی پابندی عام طور پہ نہیں کی گئی، پہلے پابند نظمیں لکھی گئیں، پھر محرہ، پھر آزاد، پھر نثری، تو یہ سارا ایک جو تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے، آپ اگر غور کریں گے تو یہ دراصل ایک طرح سے رومانیت جو ہے، جو کلاسیکیت کی بالکل ضد ہے، اس کا ایک کہہ لیجئے کہ نتیجہ ہے۔ تو غزل نظم میں چونکہ حیت کو توڑا گیا تو اس لیے نظم میں آزادیاں بھی زیادہ جو ہیں وہ حاصل ہوئیں، اور ان آزادیوں کے نتیجے میں جو نظم لکھی گئی، خاص طور سے نثری نظم کی آپ نے بات کی، تو یقیناً ابتدا میں تو کوئی بھی جو ایک طرح سے حیت ہے وہ کبھی بھی اتنی پاپولر نہیں ہوتی، چونکہ اس کے پیچھے جو کلاسیکل حیتیں ہوتی ہیں وہ اسے آسانی سے جگہ نہیں دیتی، لیکن نثری نظم نے اب آ کر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ بے شمار ایسے نثر کے شاعر ہیں نثری نظم کے، کشور بھی لکھتی ہیں نثری نظمیں، فہمیدہ نے بھی لکھی، اصغر بھی لکھتے ہیں، یہاں اس میں ہال میں ہی کتنے ہمارے لوگ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو راولپنڈی میں ایک پورا گروپ ہے نثری نظمیں لکھنے والے کا، بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں، اس میں انوار فطرت ہیں، نصیر احمد ناصر ہیں، فرشی ہیں، اور روش ندیم ہیں، اس طرح کے بہت سارے، ارشد معراج ہیں، تو بہت سے لوگ اب سامنے آ گئے ہیں۔ تو نثری نظم اب تو جڑ پکڑ چکی ہے میرے خیال میں، اور اس میں تجربے بھی ہو رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ادبی رسائل ایسے ہیں جو نثری نظمیں چھاپ رہے ہیں اور نوجوانوں کی چھاپ رہے ہیں، اور اس میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بڑے کمال کے خیالات ہیں۔ تو اس طرح سے نظم جو ہے اس کا سلسلہ تو چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک نظم اس وقت سنانا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ پر بھی ہماری ایک تھوڑی سی نظر ہونی چاہیے، اور دیکھیں کہ نظم جو ہے وہ کس طرح سے ہماری تاریخ کو بیان کر رہی ہے۔ جی، اصغر ندیم سید کی ایک نظم ہے کہ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر راستے کی گھاس میں، اپنی جڑوں کی کھوج میں، تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، کیا کہنا، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو۔ یہ ہے نئی نظم کا ایک جو یعنی آپ کہہ لیں طاقتور بیان اور طاقتور لہجہ، کہ ایک فلو بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا جو توڑتا ہے وہ سارا جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک خاص حدود میں رہ کر۔ نجیب کے اس نے نظم پڑھی ہے اور فہمیدہ نے نظم پڑھی، کیونکہ وہاں پہ انڈیا میں ایک نئی طرز کی حکومت آنے والی تھی، ماحول تھا، اس کی پہلے مصرعے کے اوپر نظم اٹھ گئی، کراؤڈ کھڑا ہو گیا۔ فہمیدہ نے پڑھا، تم بھی ہم جیسے نکلے، بس یہ مصرعہ کہنا تھا کہ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کے یہاں بی جے پی آ رہی ہے، ہمارے یہاں طالبان آ چکے ہیں، اور لوگوں نے بعد میں کھڑے ہو کے کہا
کہ ہاں ہم نے یہ نظم سنی ہے، ہم پاکستان کی شاعریوں کو اس طرح سمجھ گئے ہیں جس طرح یہ جو کچھ ہمارے اوپر بیت رہا ہے. تو یہ مصرے جو ہیں یہ تاریخ ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نثری نظم کی بات کر رہے ہیں، نثری نظم کی بنیاد اس کا کنٹینٹ ہے. اگر اس کے اندر کنٹینٹ نہیں ہوگا صحیح تو وہ لائنیں ہوں گی، نہیں نظم نہیں ہوگی. بالکل صحیح، بالکل. جبکہ اب بہر والی نظمیں جو ہیں وہ زیادہ تر لائنیں ہوتی ہیں. تم آ گئے تھے میں جا چلی گئی تھی، جو تم آؤ نہ جاؤ نہ، یہ کیسا کہ مصرے. تو اصل کنٹینٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کھینچتے ہیں، اور کنٹینٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کئی دفعہ منہ سے ادا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، دوسرا ادا کر دے تو وہی والی بات میرے دل میں بھی ہے. تو اس لیے آج کے دور میں جو لوگ شاعری کر رہے ہیں، جو نئی نظم لکھی جا رہی ہے، اس نظم میں خواب بھی چھن گئے ہیں. ہمارے بچوں سے بھی خواب چھن گئے ہیں اور ہم سے بھی خواب چھن گئے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں تو مائیں دعا کرتی ہیں خیریت سے بچے واپس آ جائیں. اس ملک میں بچوں کی ریپ کا 870 بچے اس سال میں ریپ ہو چکے ہیں. اس کے اوپر اگر شاعر نہیں لکھے گا تو اور کون لکھے گا؟ اگر اس کو افسانہ نگار نہیں بیان کرے گا تو اخباری رپورٹر تو نہیں بیان کرے گا. ہم نے اخباری رپورٹروں سے بڑی مشکل سے یہ کہہ کے جان چھڑائی ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے کہ بڑی دلیرانہ ڈاکہ پڑ گیا. بھئی دلیرانہ ڈاکہ کیسے ہو گیا؟ تو ایسے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے ان کی نثر کو بھی تبدیل کیا، شعری پیراہن کو تبدیل کیا، اور بتایا لوگوں کو کہ تاریخ وہ نہیں ہوتی جو تاریخ دان لکھتے ہیں. وہ تو بادشاہوں کی کہانیاں لکھتے تھے. تاریخ تو شاعر اور ادیب لکھتا ہے جو آپ کے سامنے بار واہ بار واہ واہ واہ.